الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آج انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الاخلاص. اس سے پہلے جیسا کہ ہماری تفسیر ہوئی تھی سورۃ المسد تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں دو باتیں جو نا چھوڑ گئی تھی. سورہ تبت یدا نازل ہوا، اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ابو جہل اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں جہنم میں داخل ہوں گے. یہ سورت نازل ہوئی تو ابو جہل کی بیوی، اسے ابو لہب کی بیوی کو معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ سورت میں ابو لہب کا ذکر ہے، اس کی بیوی کا. جب ابو لہب کی بیوی کو معلوم ہوتا ہے کہ جو نا میرے بارے میں سورت نازل ہو چکی ہے، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل پتھر لے کے مسجد کے اندر آتی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد کے انٹرس پہ بیٹھے رہتے ہیں. ابو لہب کی بیوی پوچھتی ہے کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اندر بیٹھے ہوئے. تو ام جمیل ابو لہب کی بیوی مسجد کے اندر آتی ہے پتھر لے کر نبی کو مارنے کے لیے، نعوذ باللہ، کیونکہ اس کے بارے میں سورت نازل ہو گئی ہے وہ جہنم میں داخل ہوگی. وامرأته حمالۃ الحطب. مسجد کے اندر آتی ہے، دیکھتی ہے کہیں بھی آپ وسلم نظر نہیں آتی، پھر جو واپس وہ چل جاتی ہے. یعنی کہ کیوں نظر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے. اللہ نے قرآن کی وجہ سے اللہ نے دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، جیسا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا. اگر آپ قرآن پڑھیں گے آپ کے درمیان، کافروں کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک پردہ ڈال دے گا، کافر آپ کو تکلیف نہیں دے گا. جب ام جمیل مارنے کے لیے آئی تو آپ سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، جس سے اللہ نے ہمارے نبی کی حفاظت کی. یعنی کہ یہاں ایک اور جو بات ہے کہ یہ جو سورہ ہے سب تمام کو معلوم ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کا ذکر ہے. ابو لہب کون تھا؟ ہمارے نبی کا چاچا تھا، ہمارے نبی کا خاندان سے تھا، چاچا تھا. اس سے جو بات معلوم ہوتی کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. آپ کا خاندان جیسا بھی ہو یہ کام نہیں آئے گا، آپ کا عمل کام آئے گا. یاد رکھیں، آپ کتنے بڑے خاندان کے ہیں، آپ کتنا اصل و رسوخ رکھتے ہیں، کتنا آپ کا شجرہ نامہ جیسا بھی ہو، آپ کا عمل آپ کو کام آئے گا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتی کہ انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارا کچھ کام نہیں آؤں گا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. یعنی کہ یہ تبت یدا کے متعلق کچھ باتیں جو نا چھوڑ گئی تھی. جیسے کہ ہماری جو تفسیر ہے سورۃ الاخلاص، اس سورت کا کئی نام ہیں، آپ دیکھیں گے تفسیر کی کتابوں میں سورۃ التوحید بھی آتا ہے، توحید، خالص اللہ کی عبادت کرنا. اسی یعنی کہ سورۃ الاخلاص، اخلاص کا معنی کیا ہے؟ خالص اللہ کی عبادت کرنا، اسے بولتے ہیں کہ اخلاص. ہم خالص کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی. اسی وجہ سے اس صورت میں کیا ہے؟ تم اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ کچھ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر پوچھنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ بتاؤ. جیسا کہ ہمارے نبی کے باپ کا نام کیا ہے؟ والد کا نام عبداللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لب. یہ نسب نامہ ہے نا. مشرکین نے کہا کہ اللہ کا نسب نامہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ. آپ سے ہم خاموش رہے. سورت نازل ہوئی کہ قل هو اللہ احد، اے محمد کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اولاد ہے نہ اللہ تعالیٰ کسی کا اولاد ہے. یعنی کہ اللہ نے جو نا یہاں بتا دیا کہ جو نا اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. لیکن یہ سورت تفسیر شروع کرنے سے پہلے سورہ اخلاص کی کیا فضیلت ہے؟ چھوٹی سورت ہے لیکن بہت اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. چھوٹی سورت، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، 3 مرتبہ پڑھنا کتنا وقت ہوگا؟ 5 منٹ بھی نہیں ہوگا شاید. کیا ثواب ملے گا؟ پورے قرآن پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دیں گے. اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھیں گے پورے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. کیوں صرف 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کے برابر؟ کیونکہ قرآن میں 3 چیزیں،
ایک قصے ہیں، انبیاء کے قصے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے. دوسرا احکام و مسائل ہیں قرآن میں. تیسرا توحید ہے، یعنی کہ یہ سورہ اخلاص میں پورا کا پورا توحید ہے. صرف سورہ اخلاص آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. سعودی عرب کے ایک عالم دکتور سعد الخسلان حفظہ اللہ ایک مرتبہ وہ بیان میں کہتے ہیں، عورتیں بھی رہتی ہیں وہاں، کہتی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے گا اسے یہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے. ایک ہفتے کے بعد ایک عورت آتی ہے، آ کر کہتے کہ مولوی صاحب آپ نے کہا کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے یہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے بعد سے بھی ہر دن سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھتی ہوں. یہ جذبہ ہے عمل کا، عمل کے لیے جذبہ ہونا چاہیے. وہی اللہ نے کہا کہ والذین جاہدوا فینا، تم کوشش کرو، عمل کرو. اور دیکھیے وہ عورت دن میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی تھی. یہ پہلی فضیلت ہے. دوسری جو فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، من قرأ سورۃ الاخلاص 10 مرات، اگر آپ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں گے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ پڑھنا ہے. بنی لہ بیت فی الجنہ، جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گھر بنا دیں گے. 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں ایک گھر. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اور زیادہ پڑھے تو میں اور بھی زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی جائز، جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کو گھر ملے گا. 10 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ کیا ہے، ایک جنت میں ایک گھر ملے گا. لیکن ہر انسان کو نہیں، ہر انسان کو نہیں ملے گا. جو بدعتی ہے اسے نہیں ملے گا، جو ایک مسلمان جو قبر پرست ہے، مزاروں کو جاتا ہے، اسے نہیں ملے گا. توحید پرست ہونا چاہیے. عمل میں بھی جو نا اگر آپ کی توحید ہو تب یہ عمل جو نا آپ کو کام آئے. یہ دوسری فضیلت ہے. تیسری فضیلت سورہ اخلاص کی، مسجد قباء معلوم نا مدینے میں، مسجد قباء ہمارے نبی کے زمانے میں ایک امام تھے، وہ ہمیشہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے. ہمیشہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم ایک سورہ پڑھتے ہیں، پہلی رکعت پہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اخلاص پڑھے، پھر دوسری رکعت پہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر کیا پڑھے؟ اخلاص پڑھے. اب لوگوں کو غصہ ہے، یہ ہر رکعت پہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارا مسجد قباء کا جو امام ہے ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اخلاص پڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان سے پوچھو کیوں تم پڑھتے ہو ہر رکعت میں سورہ اخلاص. وہ صحابی آ کر پوچھتے ہیں امام سے تم کیوں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے. کیا ہے؟ سورہ اخلاص سے محبت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں وہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ان کو اس سورت سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبک ایاہ ادخلک الجنہ، سورہ اخلاص سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو جنت میں داخلہ دے دے گا. محبت کا مطلب توحید پر زندگی گزارنا ہے، اس سورت سے محبت بھی کرنا ہے. سورہ اخلاص بڑی عظیم سورت ہے، یاد رکھیں. اسی وجہ سے 5 وقت نماز میں ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے حدیث میں. فجر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھو، ظہر نماز کے بعد، عصر نماز کے بعد، مغرب نماز کے بعد، عشاء نماز، ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا حدیث سے ثابت. ہاں مغرب نماز کے بعد 3 مرتبہ، فجر نماز کے بعد 3 مرتبہ. اس کے علاوہ 2 بھی نماز ہے، ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے. یاد رکھیں یہ اتنی عظیم سورت ہے. بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ بعض صحابہ پوری تہجد میں، کتنا وقت ہوتا ہے تہجد میں؟ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ ہوتا ہے. 4 گھنٹہ تک تہجد میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے صحابہ. 4 گھنٹہ تہجد میں صرف سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اتنی عظیم سورت ہے کیونکہ پورا کا پورا توحید ہے اس سورت میں. بڑی عظیم سورت ہے. اس سورت کی اہمیت جو نا ہمارے پاس نہیں. اس وجہ سے انسان جو نا یہ سورت پڑھے، اس کی اہمیت کو سمجھے. بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تکفیک من کل شیء، آپ کو ٹینشن ہے سورہ اخلاص پڑھو ٹینشن دور ہو جائے. بیماری ہے سورہ اخلاص پڑھو بیماری دور ہو جائے. یعنی کہ ہر چیز سے آپ کو جو نا، ہر برائی سے جو نا سورہ اخلاص آپ کو دور کرتا ہے. ایک اور جو فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو بچھو ڈھس دیا تھا. بچھو ڈھسنے کے بعد اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سورتیں پڑھ کر پھونکتے ہیں. کتنی سورتیں؟ 4. کون سی؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ الکافرون، سورہ ناس، سورہ فلق. 4 سورتیں پڑھ کر پھونکتے اسے شفا مل جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کو بیماری ہے تو یہ سورت آپ پڑھ کر پھونک سکتے ہیں. جیسا کہ رقیہ ہے، آپ کو سر میں درد ہے سورہ اخلاص پڑھ کے پھونک لیجئے. یعنی کہ یہ عظیم جو ہے نا صورت ہے. چلیے ہم لوگ اس تفسیر دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، اے نبی آپ کہہ دو قل. قل سے قرآن میں 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں.
ایک سورہ جن ہے, دوسرا سورۃ الکافرون, اور سورہ اخلاص, اور سورہ ناس, سورہ فلق. صرف 5 سورتیں قل سے شروع ہوتی ہیں قرآن. ان میں سے قل ہو اللہ, اللہ نے کہا کہ اے نبی تم کہہ دو, ہو کون, وہ اللہ تعالی احد اکیلا ہے. ہو اللہ احد, اللہ تعالی کیا ہے, اکیلا ہے. ہو آپ دیکھیں گے بعض بدعتی لوگ جو نا ہو کا ذکر کرتے ہیں, ہو یہ بدعت. یہ ہو اللہ کا نام نہیں ہے. جیسا کہ انگلش میں کیا ہوتا ہے کہ ہی ہوتا ہے, ضمیر ہوتا ہے, ہی لیڈیز کے لیے شی ہوتا ہے. یہاں جو نا یہ عربی میں جو نا ہو ہے جینٹس کے لیے. یہاں جو نا ہم یہ نہیں بولیں گے ہو, یہ اللہ کا نام نہیں ہے. بعض لوگ ہو کر کے ذکر کرتے ہیں, یہ بدعت جو شریعت میں ثابت نہیں ہے. اللہ, قل ہو اللہ, اللہ جو ہے نا جب آپ سنتے یہاں اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو کہہ دو اللہ تعالیٰ کیا ہے, اکیلا ہے. اللہ کے کتنے نام ہیں, اور بھی کیا نام ہے اللہ تعالیٰ, کیا نام ہے, رحمان, اور کئی نام, لیکن خاص اللہ کا ذکر کیوں ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ رحمان اکیلا ہے, لیکن اللہ نے کافروں سے کہا کہ اللہ اکیلا ہے, کیونکہ کافر جو ہے نا اللہ کے لفظ کو جانتے تھے, رحمان کو نہیں جانتے تھے. اللہ کا لفظ کافروں کو معلوم تھا. آپ قرآن میں دیکھ لیجئے, اللہ نے کہا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. دیکھیں اللہ کے لفظ کو کافر بھی جانتے تھے. قرآن نے کہا کہ اگر آپ کافر سے پوچھو کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو, لَيَقُولَنَّ اللَّهُ, کافر کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. ان کو رحمان رحیم کچھ معلوم نہیں تھا, کافروں کو اللہ معلوم تھا. اس وجہ سے اللہ نے یہاں اللہ کا لفظ استعمال کیا. دوسرا ریزن یہ ہے, معلوم ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ کے نیچے سوئے ہوئے تھے, ایک کافر آ کے تلوار رکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کون بچائے گا, کیونکہ کوئی نہیں ہے میدان میں. سیدھا آ کے تلوار رکھتا ہے, پوچھتا ہے کہ تم کو کون بچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اللہ, وہ تلوار گرا دیتا ہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتا ہے, کہتے ہی وہ تلوار گرا دیتا ہے. یعنی کہ اللہ کا جو لفظ ہے کافر جانتے تھے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اے نبی کہہ دو ہو اللہ, وہ اللہ تعالی احد اکیلا ہے, احد اکیلا ہے. اللہ کا جو لفظ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں اعظم ہے. اس میں اعظم کا مطلب یہ ہے اگر آپ دعا کرتی یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر آپ دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے, اللہ آپ کو شفا دے گا. یا اللہ مجھے مال میں برکت دے دے, اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا. اگر آپ دعا میں اللہ کا لفظ استعمال کریں گے اللہ آپ کا دعا قبول کرے گا. دیکھیں یہ اللہ جو ہے نا اس میں اعظم ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا اللہ کو خدا بولتے ہیں, جائز نہیں, یاد رکھیں. افضل ہے کہ ہم اللہ کو اللہ بولے, خدا نہ بولے. کیوں نہ بولے خدا, کیونکہ فارسی زبان میں خدا کا معنی کیا ہے, شوہر کو بولتے ہیں. نعوذ باللہ, فارسی زبان میں خدا کا معنی کیا ہے, شوہر ہے. اس وجہ سے ہم اللہ کو جو ہے نا خدا کا لفظ استعمال نہ کریں. کیا استعمال کریں, اللہ بولے. ہم اللہ کو جو ہے نا اللہ ہی بولنا چاہیے. یعنی کہ قل هو اللہ, وہ اللہ تعالی احد اکیلا ہے, کوئی اس کے برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے, احد جو ہے نا اکیلا ہے. اللہ الصمد, اور اللہ تعالیٰ صمد ہے. صمد کا معنی ہے تمام لوگ اللہ کے محتاج ہیں. اللہ ہمارا محتاج ہے نہیں, سب کو دینے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد, پوری دنیا والے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے, اور تمام جن ایک میدان میں جمع ہو گئے, فسألونی, تمام لوگ اللہ سے مانگتے ہیں, ما نقص ذلك من ملک شیئا, اللہ تمام کو ان کی پوچھی ہوئی چیز دیتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آتی. ہم تمام کس سے پوچھتے ہیں, اللہ. الصمد کا معنی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, ہم اللہ کے محتاج. پیسے کے لیے ہم کس کا محتاج, اللہ کے لیے. صحت کے لیے, ہر چیز میں جو ہے نا ہم اللہ کے محتاج ہیں. الصمد کا ایک اور جو معنی ہے لا جوف لہ, یعنی کہ اس کا جو معنی ہے اللہ تعالیٰ نہ کھاتے ہی نہ پیتے ہیں, اللہ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں. الصمد کا جو معنی اللہ تعالیٰ نہ کھاتے ہی نہ پیتے ہیں. الصمد کا ایک اور جو معنی ہے الدائم, اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. ہم کو موت آئے گی, اللہ کو نہیں آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, لیکن اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی. الصمد کا معنی اللہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. جیسا کہ آپ دیکھیں گے اسرائیلی روایت ہے, وہ کیا ہے کہ تمام لوگوں کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیں گے, پھر ملک الموت سے پوچھیں گے ملک الموت کون باقی ہیں,
ملک الموت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اور آپ اور جبرائیل علیہ السلام. اللہ نے کہا کہ جبرائیل کی بھی روح قبض کر لو. یہ ملک الموت جبرائیل کی بھی روح قبض کر لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اور آپ. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ مت، اے ملک الموت تیری بھی موت ہو جا. تو ملک الموت کی بھی وفات ہو جائے گی. پھر کون باقی رہیں گے پوری دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ تب کہیں گے کہ انا الجبار انا المتکبر. اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں جبار ہوں، میں تکبر کرنے والا ہوں. یعنی کہ الصمد کا ایک معنی ہمیشہ ہمیشہ قائم باقی رہنے والے. وہ کون ہی؟ صرف اور صرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے جیسا کہ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے یہاں سے الاحد سے لے کر آخر تک، الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. اتنا یاد ہے نا تمام کو؟ قل اللہ سے چھوڑ کر الاحد سے لے کر اینڈنگ تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان الاحد سے لے کر کفوا احد تک دعا میں استعمال کرتا تو اس کی دعا قبول ہوتی. اگر آپ بولتے ہیں کہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی. آسان ہے، ہم جو نا یہ دعا جو نا یاد رکھیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لم یلد، اللہ کو کوئی اولاد نہیں. ولم یولد، نہ ہی وہ کسی کا اولاد ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ جنا ہے. یعنی کہ یہ یہودی کیا بولتے ہیں؟ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ. عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہی نعوذ باللہ. یہودیوں کا اور عیسائی نعوذ باللہ. بلکہ کافر کیا بولتا ہے؟ الملائکۃ بنات اللہ، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ کو بیٹے بھی نہیں بیٹی بھی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں. اللہ یعنی کہ آج نعوذ باللہ یہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو بیٹا ہے. یہ اتنا ناپسندیدہ کلمہ ہے. اگر آپ سورہ مریم میں دیکھیں گے، اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے اللہ کو بیٹا ہے، اللہ کو بیٹی ہے، چاہے کوئی بھی دنیا میں مسلمان یہ کافر بھی یہ کہتا ہے اللہ کو بیٹا ہے بیٹی ہے، یہ اتنا ناپسندیدہ کلمہ ہے. تکاد السماوات یتفطرن من، یعنی کہ آسمان کو بھی غصہ ہے کہ آسمان بھی پھٹ سکتا ہے. یہ اتنا یعنی کہ اتنا خراب کلمہ ہے. اللہ کو بیٹا بولنا یہ اللہ کے لیے جائز ہی نہیں ہے. وتنشق الارض، زمین بھی پھٹ سکتا ہے اس کلمے کی وجہ سے. وتخر الجبال هدا، یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اللہ کو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، بلکہ اللہ کو کوئی، بلکہ ولم یکن له کفوا احد، بلکہ ایک تفسیر کے مطابق اللہ کو بیوی بھی نہیں ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کو بیوی بھی نہیں ہے. ولم یکن له کفوا احد، کفوا کا مطلب برابر، اللہ کے برابر کوئی نہیں. کفوا بولتی جیسا کہ انہیں 10,000 کماتا ہے تو انہیں بھی 10,000 کماتا ہے، بلکہ دونوں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. یعنی کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی نہیں. علم اللہ کے برابر کوئی جانتا ہے؟ کسی کو علم ہے اللہ کے برابر؟ ولا یحیطون بشیء من علم، اللہ کے برابر ہم کو علم نہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہم ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ ولم یکن له کفوا احد، اللہ کے برابر جو ہے نا کوئی نہیں ہے. یعنی کہ یہاں ایک جو چیز جو ہے نا بعض لوگ پڑھتے ہیں کفوا، فا کو کیا ہے؟ جزم دیتے ہیں. یہ قرات ثابت نہیں ہے. اشر قراء سے کسی قرات کسی قراء سے جو ہے ثابت نہیں کہ ولم یکن له کفوا احد ثابت نہیں، کسی قاری سے ثابت نہیں. ہم پڑھیں گے ولم یکن له کفوا احد، یہی سب سے صحیح قرات، سب سے صحیح قرات جو ہے نا ولم یکن له کفوا احد. یعنی کہ ایک عظیم سورہ ہے. بس ہم لوگ جو ہے نا اس سورت پہ جو توحید بتایا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. پھر یہ عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے. ساتھ میں مسلمان ہمیشہ یہ سورت پڑھتے رہیے اور تادم میں حیات توحید پر ثابت قدم رہیے، تب چل کر اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ایک گھر دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.